بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کریم کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ کو معلم کتاب اور مبین کتاب کے منصب پر فائز کیا، لیکن آج ایک طبقہ قرآن فہمی کے نام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اپنے آپ کو معلم کتاب اور مبین کتاب کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ آج جنات کے حوالے سے اس طبقے کے 3 نظریات پہ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ جنات کے بارے میں ان کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ جن پہلے پیدا ہوئے، انسان بعد میں پیدا ہوا اور انسان کی پیدائش پر جنات ختم ہو گئے۔ اس طبقے کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جن اور انسان ایک ہی مخلوق ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ جن انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے اور انسان اس کی بیرونی کیفیت کا نام ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم تینوں نظریات پہ ایک نشست میں گفتگو کریں تو شاید غلط ہو جائے، لہذا ہم ایک ایک نظریے پہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک قسم میں گفتگو کریں گے۔ آج ہم پہلے نظریے پر گفتگو کرتے ہیں کہ جنات پہلے پیدا ہوئے اور انسان کی تخلیق پر جنات ختم ہو گئے۔ اس طبقے نے قرآن فہمی کے نام پر اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی 4 آیتوں کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اس بات کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ ہم نے انسان کو مٹی سے اور اس سے پہلے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ دوسری آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 62 یوں پیش کی گئی وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ اس پر یہ تعلیق چڑھائی گئی اپنے پاس سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات کا خلیفہ بنایا، چونکہ جن پہلے تھے اور انسان بعد میں آئے۔ تیسری آیت کا سہارا یوں لیا گیا کہ وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، ہم نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ تو جب دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی 4تھی آیت کا سہارا لیا گیا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، آیت نمبر 142۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں خلیفہ بن کر ذمہ داریاں پوری کرو۔ تو یوں ان 4 آیات کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا گیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں حضرت ہارون خلیفہ تھے اور دن اور رات کی غیر موجودگی میں ایک دوسرے کی جگہ پر دن اور رات آتے ہیں، تو یوں انسان جنات کی غیر موجودگی میں آیا۔ آئیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں دونوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اس سے واضح ہوا کہ انسان کی تخلیق سے پہلے جنات بھی موجود تھے اور فرشتے بھی موجود تھے۔ اگر خلافت کا معنی یہ ہے کہ پہلی مخلوق ختم ہو گئی اور وہ جنات تھے، تو پھر جنات کے ختم ہونے کی بنیاد پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ فرشتے بھی ختم ہو گئے۔ حالانکہ یہ نظریہ قرآن کریم کے آیات اور قرآن کریم کی پوری تفاصیل کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے، وہ انسانیت کی تخلیق کے بعد موجود تھے اور موجود ہیں۔ گویا اگر خلافت کے نام سے جنات کو غیر موجود ماننا ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ فرشتے بھی چونکہ انسان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، لہذا ان کو بھی غیر موجود ماننا ہوگا۔ محترم سامعین، دوسری بات یہ ہے کہ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا۔ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی انسان کو جن کا خلیفہ نہیں کہا گیا۔ یہ تعلیق اپنے پاس سے بڑھا کر اصطلاح استعمال کی گئی
کہ انسان جن کا خلیفہ ہے، جبکہ پورے قرآن کریم میں تلاش کے باوجود ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ حالانکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 165 میں اس بات کا مزید تذکرہ ہے، هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہ ذات جو تمہیں زمین کے خلیفہ بنائے گا۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 60 میں تو فرشتوں کی بابت بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے فرشتوں کو زمین کی خلافت عطا فرماتے۔ تو یوں محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو زمین کی خلافت عطا فرمائی۔ کہیں بھی جنات کی خلافت کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ انسان جن کا خلیفہ ہے لہذا جن کی غیر موجودگی ضروری ہے۔ ہاں، وَلَوْ نَشَاءُ اس بات کا تذکرہ تو سورہ حجر کی آیت میں ہے کہ انسان سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا، لیکن کسی کے پہلے پیدا کرنے اور بعد میں پیدا ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ پہلی مخلوق ختم ہو گئی۔ محترم سامعین، دنیا کی کسی مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کمپنی اپنی 10 پروڈکٹ کا پروگرام بناتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ہم نے اپنی نئی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانا ہے، اور اس طرح ہم نے چند مہینوں میں اپنی 10 پروڈکٹ کو پورا کرنا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسری پروڈکٹ کے آنے پر پہلی پروڈکٹ ختم ہو جائے گی، یا تیسری نئی پروڈکٹ کے آنے پر پہلی 2 پروڈکٹ ختم ہو جائیں گی، ہرگز نہیں۔ یہ تو صرف ترتیب ہے کہ وہ پہلے ہیں یہ بعد میں ہیں۔ پاکستان میں اگر سہراب سائیکل کمپنی نے پہلے بائیسیکل بنائی اور پھر بائک بنائی، تو پھر بائک بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے بائیسیکل کی پروڈکٹ کو ختم کر دیا، نہیں، دونوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ الغرض، ان آیات کی بنیاد پر کچھ چیزیں اپنی طرف سے قرآن کریم میں بڑھا کر کہ جن کا خلیفہ انسان ہے اور خلافت کے لیے پہلے کی غیر موجودگی ضروری ہے، یہ تعلیق اور یہ نتیجہ کشید کرنا قرآن کریم کے مزاج سے میل نہیں کھاتا۔ جبکہ خاص طور پہ قرآن کریم میں جا بجا جنات کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ جن میں جنات کا آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سننا اور ہدایت قبول کرنا اور اپنی قوم میں جا کر ان کو تبلیغ کرنا، اس بات کا واضح تذکرہ موجود ہے۔ سورہ احقاف کی آخری آیتوں میں بھی جنات کا آنا، قرآن کا سننا اور اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کرنا، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو گویا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھی جنات کے موجود ہونے کا تذکرہ خود قرآن میں ملتا ہے۔ اس ساری تفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ نمبر 1، پورے قرآن کریم میں انسان کو جن کا خلیفہ نہیں کہا گیا کہ اس پر یہ نتیجہ مرتب ہو کہ خلافت کے لیے پہلے کی غیر موجودگی ضروری ہے۔ نمبر 2، جن پہلے تھے، انسان بعد میں پیدا ہوا، لیکن کسی کے بعد میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلا ختم ہو گیا، ورنہ فرشتوں کو بھی غیر موجود ماننا پڑے گا۔ نمبر 3، نزول قرآن کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ جن اور سورہ احقاف میں جنات کے آنے، اسلام قبول کرنے اور قرآن سن کر اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت اور صحیح بنیادوں کے اوپر قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو تعلیم اور تبیین سے علیحدہ کر کے اپنے آپ کو مقام تبیین اور مقام تعلیم پر فائز کر کے اس طرح کی تامک ٹوئیاں مارنے سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔